آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دم ڈلوانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ دم ڈالنے والا کیا پڑتا ہے، دم ڈلوانے والوں کو کوئی پتہ نہیں، صرف شف شف کی آواز آتی ہے۔ اب دم ڈالنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کچھ پڑھتا ہے وہ اپنے زائرین محبین پر واضح کرے، تاکہ ان کے ذہنوں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو دفع کیا جا سکے۔ دم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ آپ کلمات طیبات کو خود پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اپنے چھوٹے بچوں، عزیز و اقربا، اہل و عیال، بڑوں کے اوپر دم کریں۔ یہ تعلیمات ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری زبان میں اثر نہیں۔ آپ کی زبان میں اثر ہے اگر آپ اچھی بات کریں، کلمات طیبات پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ قرآن کریم پڑھ کر دم کریں، آپ کی احادیث مبارکہ پڑھ کر دم کریں تو آپ کے دم میں، آپ کی کلام میں، آپ کی زبان میں اثر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے دم میں، میری کلام میں، میری زبان میں اثر نہیں ہے، یہ بات لغو ہے، یہ بات فضول ہے، یہ تمہاری بدعقیدگی اور عقیدے کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ تمہیں کلمات طیبات کا اثر نہیں نظر آتا، تمہیں شف شف کا اثر نظر آتا ہے۔ کیا شف شف اللہ کی کلام اور رسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کر ہے؟ تو اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان، توکل، ایقان کو بدلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے شفا بھی پاؤ، ثواب بھی پاؤ۔ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ جی بعض اوقات رات کو ہم ڈراؤنی خواب دیکھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، جو فطرتی عمل ہے۔ جب انسان کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، تو اس وقت ہم کیا پڑھیں؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو کہ ترمذی شریف میں ہے اور حدیث نمبر ہے 3528، 3528، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھنے سے یہ خواب جس میں وہ ڈرا ہے اسے کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے اور جو بچے نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو بڑے ہیں، جو یاد کر سکتے ہیں، وہ تویز لٹکانے کی بجائے وہ کلمات خود یاد کریں، اور جو چھوٹے بچے ہیں جو یاد نہیں کر سکتے ان کے گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں اور ان کے ڈر سے محفوظ رہیں۔ تو اس طرح چھوٹے بچوں کے گلے میں تویز لٹکانا بھی جائز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔